اس نے اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے ہوئے. انہوں نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں ذرا غور کیجئے, آپ حکومت پر اعتراض کرتے ہیں, آپ کے اعتراض سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ آپ کا کام ہے. صحابہ میں, سلف میں, آپ صحابہ, تابعین, تبع تابعین میں دیکھیے, حکومتوں سے کے چکر میں جھگڑے میں نہیں پڑتے تھے, فتوی بازیاں نہیں کرتے تھے, کیونکہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا دائرہ ہے ہی نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ جو جمہوریت ہم ہندوستان میں اور دوسری دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں نا, یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑا ہو کے جو ہے بات کرے, حاکم نے یہ فیصلہ غلط کیا, مولانا نے, جماعت نے یہ غلط کیا, جو آج عام مزاج بن چکا ہے اباحیت کا, خارجیت اور جمہوریت کے نام پر. یہ خارجیت ہے. یہ حضرت عثمان غنی کے خلاف ماحول بنانے کے لیے عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے پہلے مدینہ اور اطراف مدینہ میں ان کے خلاف بولنا دھیرے دھیرے شروع کیا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں, وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, اور بالآخر جو ہے ان کو شہید کیا گیا, اور پھر فتنوں کا دروازہ جو کھلا آپ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. یہ خارجی تھے. یہ حضرت علی کو قتل کیا. آج اگر کوئی ہمارے درمیان کا نوجوان کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے, اور وہ اخوانی اور جماعت اسلامی کی زبان میں کہہ رہا ہے ووٹ دینا شرک ہے, یا حکام کافر ہیں, سارے مسلمان کافر ہیں, تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہے. یہ خارجیت ہے. گناہوں کی بنیاد پر گناہ کبیرہ کسی نے کیا یا غلطی کی, اور غلطی ہے کہ نہیں ہے بھی ایک دوسری بات ہے. آپ کو لگا کہ یہ گناہ ہے اور آپ نے فتویٰ صادر کر دیا, گناہ کرا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اس نے اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے. تکفیر کا یہ فتنہ کتنا سنگین اور شدید ہے, جو خارجیت کی ہی ایک شکل ہے, آج ہمارے یہاں بہت کامن شکل میں پایا جاتا ہے. کافر, معین شخص کو کافر کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بلکہ اہل علم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. کسی ایک آدمی میں اگر پہلے تو یہ کہ اس میں کفر کی شرائط, تکفیر کی شرائط ہونا چاہیے, موانع کا نہ ہونا چاہیے, تفصیل کا موقع نہیں ہے, کوئی عاجز ہے, کوئی زبردستی کسی سے کفر کروایا گیا, کوئی ایسا شخص ہے جو جاہل ہے, ابھی نیا نیا مسلمان ہوا, یا اس کی جہالت اس کا عذر بن سکتی ہے, اس میں تفصیل ہے, اور وہ کفر کا ارتکاب کرے تب بھی اسے کافر نہیں کہا جائے گا. حاتب بن بلتہ نے اللہ کے رسول کے راز کو خط کی شکل میں بھیجنا چاہا, لیکن اللہ کے رسول نے ان کو قتل کی اجازت نہیں دی کہ یہ مسلمان ہے, بدری صحابی ہے. ان کی نیت یہ نہیں تھی جو ہم سمجھ رہے ہیں بظاہر کہ اسلام کے خلاف. انہوں نے جو کہا اس کو قبول کیا. ایسی کتنی دلیلیں دی جا سکتی ہیں. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ, امام احمد بن حنبل میں ذرا شک میں پڑ جاتا ہوں, دونوں میں سے کسی کا قول ہے مناظرہ. غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا تو مناظرین اپنے مخالفین سے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو میری نظر میں وہ کفر ہے, جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جس کے قائل ہیں وہ کفر ہے, لیکن میں تم لوگوں کو کافر نہیں کہتا. سیکھیں ہمارے نوجوان, یہ علم ہے, علم اہل علم سے لیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو مانتے ہیں وہ کفر ہے, لیکن میں آپ کو کافر نہیں کہتا. ہاں, اگر وہ چیز جو آپ مان رہے ہو اگر میں مان لوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا. آپ کو میں اس لیے کافر نہیں کہتا کہ آپ لوگ معذور ہیں, جاہل ہیں, سمجھ نہیں رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں کہ خوشی کے مارے جب گم شدہ اونٹ اس کو مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہوں. الٹا بول دیا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ. آج اگر کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ میرا بندہ ہے تو آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ لیکن اس کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا. کیوں؟ وہ اتنی خوشی میں ہے, یہ جملہ بول رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو پہلے حالات دیکھیں گے تب فتویٰ دیں گے. اور بہت سارے اصول ضابطے چھوڑیے. میرا ایک سوال ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ابھی وہاں مودودی صاحب کی فکر کے سلسلے میں کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو نظر بھی آ گیا کہ یہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے, کیا آپ اور ہم عوام, نوجوان, چلتا پھرتے لوگ یہ فیصلہ کریں گے, کوئی تنظیم فیصلہ کرے گی کہ وہ کافر ہو گیا, گولی مار دو, بم سے اڑا دو, قابل گردن زدنی ہے, ہم نے فتویٰ دے دیا, گولی مار دیا. عالم اسلام میں ان لوگوں نے کیا, مسجدوں میں دھماکے کیے, اور یہ جو دھماکے کرتے ہیں یہ بھی لکھ لیجئے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس کے تانے بانے بھی جو ہے واشنگٹن, تل ابیب سے اور یورپ اور امریکہ سے ملیں گے آپ کو.